آج سے تقریباً 15 سال پہلے جب میں درس و تدریس کے شعبے کی طرف آیا تو پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے میرے دو بلیفز تھے۔ پہلا یہ کہ استاذ جو ہے وہ مطلق العنان ہے، وہ کامل عقل ہے اور اس کا جو نالج ہے، جو کانٹینٹ ہے وہ حتمی ہے، اور شاگرد کی مثال ایک کورے کاغذ کی ہے جہاں پہ وہ استاذ جب چاہے جو بھی چاہے لکھ سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ کامل عقل استاذ اس کورے کاغذ پہ جو چیز جس طریقے سے لکھنا چاہے اس کی انہیں مکمل آزادی ہے۔ گویا استاد جو بھی طریقہ تدریس اپنا لے اس پہ کوسچن نہیں کیا جا سکتا، اس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا میری نظر میں، بلکہ اس سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ جو چیز کہ آیا یہ چیز صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہی ہے۔ گویا اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمارا جو تعلق نہایت ہی ظالمانہ ہم کہہ دیں، یا ہمارا طریقہ تدریس وہ انتہائی ظالمانہ تھا، اور ہم صرف کریکولم یا کانٹینٹ جو ہے اس کے حوالے سے ہمارا مزاج بالکل عاشقانہ تھا، اس کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ میرے یہ جو بلیو تھے، یہ جو اعتقادات تھے، ان کا محل اگر میں کہہ دوں وہ پارا اس وقت ہو گیا جب میں خان یونیورسٹی میں ایم ایڈ کی ڈگری لینے چلا گیا۔ وہاں طریقہ تدریس کے مختلف اصولوں سے واقف ہونے کے بعد مجھے یوں لگا کہ اب تک جو میں کر رہا تھا وہ نہ صرف وہ صحیح نہیں تھا، بلکہ جو کانٹینٹ یا جو نصاب میں اپنے بچوں کو، جو علم میں اپنے بچوں کو دے رہا تھا، اس میں بھی ایشوز تھے۔ ملک کے معروضی حالات کے تناظر میں جب میں سوچنے لگا تو ایک سائڈ پہ ایکسٹریمزم، دہشت گردی، یہ مسائل چل رہے ہیں، اور دوسری طرح ہم اپنے بچوں کو ایک ایسا علم دے رہے ہیں جو انکلوسیو نہیں ہے، جو ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، جو محبت کا پیغام نہیں دیتا۔ تو یہ چیزیں تھیں، ان چیزوں کی وجہ سے میں سوچنے لگا اور میں نے اپنا ریسرچ ایریا پیس ایجوکیشن کی طرف لے کے گیا۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہم محبت پڑھانے کے لیے محبت کے ذریعے ہی پڑھانا ہوگا۔ بحیثیت طالب علم مجھے مار کے پڑھایا گیا تھا، تو میں بھی مار کے پڑھانے لگا تھا ابتدائی دنوں میں۔ اس حوالے سے میرا تصور چینج ہو گیا۔ میری خوش قسمتی یہ رہی کہ میں جس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں ان کا نصاب پروگریسیو ہے، وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ وقت کے تقاضوں کے مطابق نیا طریقہ تدریس اپنانا ہوگا۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اپنے ادارے کی طرف سے بھی سپورٹ مل جاتی ہے۔ یہاں آنے کے بعد شعور فاؤنڈیشن کی وساطت سے سلامتی فیلوشپ میں میرے یہ بلیوز مزید مستحکم ہو گئے۔ مجھے یہ چیز مزید مجھے کھانے لگی کہ ہم اپنے بچوں کو دے کیا رہے ہیں، کیا جو چیز یا جس طریقے سے ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں یہ بچے آگے چل کے امن پسند ہو سکتے ہیں؟ جواب یقیناً نفی میں تھا۔ لہٰذا میں یہاں سے اس یقین کے ساتھ یہ اعادہ کر کے، یہ عزم کر کے جا رہا ہوں کہ میں جب جاؤں تو اپنے بچوں کو امن پڑھاؤں اور پرامن طریقے سے پڑھاؤں۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز سلامتی فیلوشپ نے مجھے جو دی وہ یہ ہے کہ محض خود کو چینج کرنے یا ایک کونے پہ بیٹھ کے دوسروں پہ تنقید کرنا مسئلے کا حل بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کرتے جائیں۔ لہٰذا میں نہ صرف اپنے طلباء کو اپنے ساتھ شامل کر لوں گا، بلکہ جو میرے کولیگز ٹیچر ہیں ان کے لیے اس قسم کے پروگرام کا انعقاد کرنا میری اولین ذمہ داری ہوگی۔ جو لوگ میرے ساتھ پڑھا رہے ہیں یا جو میرے فرینڈ سرکل میں ہیں، ان تمام کو میں یہ پیغام دوں گا جا کے کہ ہم نے بچوں کو امن پڑھانا ہے اور پرامن طریقے سے پڑھانا ہے۔ یہی ہمارے ملک کے موجودہ مسائل کا حل ہے کہ ہم امن، ہم شعور، ہم ان کو مہذب بنانا، ہم ان کو انکلوزیو بنانا، ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرنے والے بنانا اگر ہے تو ہم وہ صرف تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور تعلیم برائے امن میرا بنیادی پیغام ہے۔